مسلم شریف حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ قرآن پاک کے بعد سب سے اعلیٰ دنیا میں کتاب بخاری شریف اور اس کے بعد مسلم شریف۔ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ان دونوں کتابوں میں جتنی حدیث پاک ہیں سب صحیح ہیں۔ اسی مسلم شریف کی حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر، آنکھوں سے اشک جاری ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہے، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دراصل معاملہ یہ ہے کہ میری والدہ مسلمان نہیں، میں تو مسلمان ہوں، اور آپ کے فرمان کی روشنی میں مسلمان تو جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن یا رسول اللہ میری والدہ مسلمان نہیں ہے اور جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، میری والدہ کافرہ ہے۔ حضرات گرامی، ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بس اسی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو ہے، یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں، میری والدہ جو کہ مشرکہ کافرہ ہے وہ جہنم میں چلی جائے۔ بس اسی درمیان میں حضرت ابو ہریرہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں تاکہ میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ قربان جائیے، ذرا آپ ایک صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیں تاکہ میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول دعا کر دیں گے تو میری والدہ کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے جیسے ابو ہریرہ نے یہ کہا، عریضہ پیش کیا، فوراً اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے مولا ابی ہریرہ کے والدہ کو تو ہدایت عطا فرما، اے مولا ابو ہریرہ کی امی جان کو تو ہدایت عطا فرما۔ حضرات گرامی، اتنے میں ابو ہریرہ وہاں سے نکل گئے۔ جس جگہ پر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، ابو ہریرہ رکے نہیں، وہاں سے جلدی تیزی کے ساتھ چلے گئے۔ دیگر صحابہ اکرام موجود تھے، بڑی حیرت ہوئی، صحابہ حیران و پریشان ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، ابو ہریرہ دوڑ کر کے اپنے گھر کی جانب چلے گئے۔ گھر دور نہیں تھا، قریب تھا، والدہ گھر کے اندر تھی۔ ابو ہریرہ دوڑ کر کے چلے گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صحابہ اکرام حیران ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ابھی ابو ہریرہ آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے یا پھر وجہ کیا ہے کہ ابو ہریرہ دوڑ کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سامنے سے ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے چلے آئے۔ اللہ ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، گھیر لیا، کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، بات سمجھ میں نہیں آئی، تم دوڑ کر کے اپنے گھر چلے گئے جس وقت اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے، تم نے دعا کے لیے کہا تھا، تمہیں رکنا چاہیے تھا، آمین کہنا چاہیے تھا، لیکن تم دوڑ کر کے چلے گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرات گرامی، ابو ہریرہ کا جواب سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ہم سب الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی نرالی ہے کہ وہ جو چاہیں، جب چاہیں، جسے چاہیں وہ عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، ابو ہریرہ کا آپ جواب سنیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ دعا کر رہے تھے، ابو ہریرہ دوڑ کر کے چلے گئے۔ ابو ہریرہ دوڑ کر کے آئے، اب ابو ہریرہ کو گھیر کر کے صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں، اے ابو ہریرہ، بات سمجھ میں نہیں آئی، تم دوڑ کر کے چلے گئے، وجہ کیا تھی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرے ساتھیوں سنو، پیارے آقا کے غلاموں سنو، میرے ساتھیوں سنو، میں نے پیارے آقا سے دعا کے لیے کہا، بات صحیح ہے، جیسے پیارے آقا نے ہاتھ کو اٹھایا اور میری والدہ کے لیے دعا کرنا شروع کیا، میں دوڑ کر کے چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ میرا گھر دور نہیں تھا، میرا گھر قریب تھا، میری والدہ گھر کے اندر تھی، لیکن میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں دوڑ کر کے اپنے گھر جا رہا ہوں، ادھر پیارے آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ ابو ہریرہ دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابو ہریرہ دوڑ کر اپنے گھر پر پہلے پہنچتا ہے
या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है, या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। हज़रात गिरामी साहबा कराम कहने लगे, अबू हुरैरा जल्दी बताओ नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या आया। जब आप सुने अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, जो लोग प्यारे आका की शान पर हमले करते हैं, प्यारे आका के मुख्तार होने पर एतराज करते हैं, जरा गौर से इस हदीस पाक को सुने, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैं दौड़ करके निकला, अपने घर गया, लेकिन मैं दौड़ करके अपने घर गया हूँ, मेरी वालदा उस वक्त गुस्ल कर रही थी। जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मेरी वालदा फौरन गुस्लखाने से गुस्ल करके बाहर निकली, अपने दुपट्टे को अपने ऊपर डालते हुए बाहर निकली। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने सिर्फ प्यारे आका की बारगाह में दुआ के लिए कहा था। इधर मैं अपने घर पहुंच रहा हूँ, जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते ही फौरन मेरी वालदा कहती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी गवाही दे करके और कलमा पढ़ करके मेरी वालदा मुसलमान हो गई। इधर प्यारे आका ने दुआ की, मैं अपने घर पहुंचा हूँ, पहुंचने से पहले प्यारे आका की दुआ कबूल हो गई, यानी मेरी वालदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। हज़रात गिरामी, ये शान है अल्लाह के महबूब की। इसीलिए तो मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरीया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका के मुख्तार होने को देखना चाहते हो, अल्लाह ने कितना नवाजा है, कितना अता किया है अपने महबूब को, ये तो अंदाजा लगाना चाहते हो। अरे प्यारे आका की शान तो इतनी निराली है कि किस अंदाज में हुजूर ताज शरिया सराज अकीदत पेश करते हुए नजर आते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह।